السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردان کا یہ جو واقعہ پیش آیا، میں اس کے بارے میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات یہ کہ اس استاذ محترم کا تعلق کس علاقے سے تھا اور اس نے اپنی تعلیم کی تکمیل کہاں سے کی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کو قتل کیوں کیا اور اصل واقعہ کیا تھا۔ تو پہلی بات، اس استاذ کا تعلق باجوڑ کے علاقے سے تھا، جنہوں نے دارالعلوم حقانیہ سے اپنی تعلیم کی تکمیل کی اور اس کے بعد اللہ کے دین اور قرآن کریم کی خدمت کے جذبے سے اپنے وطن کو، گاؤں کو چھوڑ کر نیچے مردان شیرگڑھ کی طرف آیا اور وہاں ایک مدرسے میں اس کی تقرری ہوئی اور وہاں پڑھاتے رہے۔ اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ اس کو مارا کیوں، قتل کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مدرسے اسکول کی ایک ترتیب ہے، اور یہ مارنا بھی سبق کا ایک حصہ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں پیار سے سمجھائی جاتی ہے، پیار سے مانی جاتی ہے، اور کچھ چیزیں مارنے سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ مارنا ادب کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کسی کی تذلیل کے لیے۔ تو جس طرح حفظ کی کلاس میں حفظ کرنا آسان نہیں، تو استاد نے بچے کو چماٹ ماری ہو یا ڈنڈا مارا ہو، بہرحال مارنے کے بعد وہ بچہ گیا اور اپنے والد کو کہا، تو والد یا ان کے بھائی غصے میں آئے اور چھری کے ذریعے سے، خنجر کے ذریعے سے اس استاذ کو مسلسل کئی بار ان پہ وار کیا، جس کے نتیجے میں یہ وفات پا گئے اور شہید ہو گئے۔ یقیناً یہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ اگر مسلسل ایسا واقعات ہوتے رہے تو کوئی بھی استاذ کسی کے بھی بچوں کو نہیں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیوں یہ مارنا جو ہے یہ ادب کے لیے ہوتا ہے۔ بغیر ادب مارنے کے کوئی نہ ادب سیکھتا ہے۔ پیار محبت سے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور پھر جس معاشرے میں یہ استاذ محترم پڑھا رہے تھے، تو وہ ایسا معاشرہ ہے کہ بغیر مارنے کے وہ بچے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بہت ہی کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے کہ جو پیار سے بات مان لے، ورنہ سب ڈنڈے کی ہی مسلمان ہے۔ اور اگر اسی طرح مارنے کے نتیجے میں ان کے والدین غصے میں آ کر استاذ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کریں گے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ لوگ کے اولاد قرآن جیسی نعمت سے محروم ہو جائیں گے، اور کوئی بھی استاذ ان کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔